بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اقبال جنجور، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت تک یہ لگ رہا ہے کہ بات کچھ آگے بڑھ گئی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ صف آرا ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک طرف امریکن وزیر خارجہ نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو خط ہے اور یہ جو مداخلت ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور امریکہ تمام اس طرح کی جو پالیسی ہے وہ سارے ملکوں کے لیے برابر رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی روس کی وزیر خارجہ کا جو بیان ہے وہ بھی سامنے آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، پاکستان کو روس کے دورے سے روکا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو جو روس کا دورہ ہے اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں غیر جانبدار رہنے کی سزا اس وقت امریکہ پاکستان کو دے رہا ہے۔ یہ جو بیان ہے، اس بیان سے بھی بہت حد تک یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ جنگ جو ہے وہ سرد جنگ کہہ لیں یا بیاناتی جنگ کہہ لیں شروع ہے۔ دوسری طرف کیس عدالت میں ہے، ایز خود نوٹس جو لیا گیا ہوا ہے اس نوٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک بیانات آ رہے ہیں، لیکن اس میں حیرت انگیز طور پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ 10 نکات پیش کیے جس میں کچھ اعتراضات انہوں نے لگائے، لیکن اس کے جو بدلے میں حکومت کے جو وکیل تھے وہ بھی اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ لیکن سوالیہ نشان یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات اسٹیبلش کی جا رہی ہے یا اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، تو اس میں کل تک یہ جو شہباز شریف یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جلدی ہوں، حکومت ختم ہو، وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے اور نئے الیکشن کروائے جائیں، یعنی یہ ان کی ہر جلسے میں ہر پریس کانفرنس میں یہ بات ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت شہباز شریف کی جو تازہ پریس کانفرنس سامنے آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہمیں اس وقت اس پوزیشن میں الیکشن نہیں چاہیے، حکومت واپس بحال ہو، ہم اس کو ڈیریل کریں، ہم اس کو عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹائیں، اس کے بعد پھر ہم حکومت کریں اور اس کے بعد الیکشن کریں۔ اس کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں دال میں کالا نظر آتا ہے۔ بھئی اگر آپ کو الیکشن چاہیے، آپ کو میدان دے دیا گیا ہے تو آپ آئیں اور الیکشن لڑیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے وکیل ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے، اور اب بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہم نہیں لڑ سکتے، مینز کہ تیاری نہیں ہے، یہ جو بھی ہے۔ یہ چیزیں اشارہ دے رہی ہیں کہ اصل جنگ الیکشن کی نہیں ہے، اصل جنگ عمران خان سے دشمنی، اصل جنگ جو ہے وہ جو فوراً پاکستانی ووٹر ہیں، سمندر پار پاکستانی ووٹر ہیں، ان کے اس اختیار کو واپس کرنا ہے۔ اصل جنگ احتساب کا جو نیب ہے اس ادارے کو ختم کرنا ہے۔ اصل جنگ یہ ہے کہ وہ تمام شکیں جو اس وقت کسی ایک سیاسی پارٹی کو نقصان دے رہی ہیں یا نون لیگ کے خلاف آ رہی ہیں، انہوں نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد الیکشن کروانے ہیں۔ اگر یہ فرض کر دیا جائے کہ واقعی یہ جو اس وقت تحریک چل رہی ہے یہ نااہلی پہ ہے، نالائکی پہ ہے، بیڈ گورننس پہ ہے، کرپشن پہ ہے، یہ بہت سی اس طرح سی باتوں پہ ہے، تو پھر اس سے یہی ہے کہ جی آپ چاہتے تھے اور وہ ختم ہو گئی ہے حکومت اور نئے الیکشن لڑے، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور مسلسل یہ ضد لگائی جا رہی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حالات اس لیے بھی خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اور اپوزیشن کے لیڈر شہباز شریف نے یہ مطالبہ کیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے، آرمی چیف سے اور عدالتوں سے کہ وہ جو خط ہے اس کو سامنے لایا جائے اور اس پہ دکھایا جائے یا اس پہ بات کی جائے۔ سر اس نے پی ڈی ایم نے یہ جو اس طرح کا مطالبہ کیا، یہ مطالبہ اگر پورا کر دیا جائے یا ہوگا تو
اس سے آگے بہت بڑے بڑے کٹے بھی کھل جاتے ہیں، راز بھی کھلتے ہیں، معاملہ آگے جاتا ہے، ملک و قوم کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ اور فرض کرتے ہیں وہ چلا گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ لیٹر واقعی آفیشیل ہے، اس کی اتھینٹسٹی ہے۔ آرمی اور ڈی جی آئی ایس آئی اور تمام جو آرمی کے چیف ہیں انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ اور اگر یہ پروف ہو گیا، مگر اس سے ظاہر آگے بات جائے گی، وزیر خارجہ کو بلایا جائے گا، اس سے آگے بات جائے گی، جو سفیر ہے اس کو بلایا جائے گا، اس سے آگے بات جائے گی، وہ جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی، تو بات بڑھتے بڑھتے وہاں تک جائے گی جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ خط واقعی صحیح ہے تو پھر یہ تمام پی ڈی ایم کے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک چلانے والے ہیں ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خط صحیح نہیں ہے، وہ جعلی ہے، تو پھر وہاں سے لے کے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، سفیر سے لے کے پاکستان تک، ایون کہ عمران خان اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں۔ لیکن سوالیہ نشان سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت روس بھی پاکستان کی عمران خان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے، اور امریکہ بھی اپنی پالیسی کے تحت پی ڈی ایم کی یا جو سپورٹ کر رہا ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ یا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بالکل جو سیاستدان ہیں وہ ننگے ہوں گے، جو رئیس قصر ہے اس سے بھی جائیں گے اور پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہوگا، اس کے بعد معاملہ حل ہوگا، تو یا پھر عدالتیں اگر اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہیں، سوورنٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنی کچھ جسے کہتے ہیں کہ غیرت کا اگر مظاہرہ کرتی ہیں، تو اس معاملے کو بجائے آگے لمبا کرنے کے، مزید کھینچنے کے، مزید خراب ہونے کے، بہتر یہ ہے کہ جی اس کو یہیں پہ سٹاپ کر کے 90 دن کے اندر الیکشن کی بات کی جائے، تاکہ الیکشن ہوں، فریش مینڈیٹ آئے، تازہ جماعتیں آئیں، اپنے اپنے جو ان کے دعوے ہیں وہ پورے کریں، اور اس کے بعد حکومت کو، ملک کو سیدھے راستے پہ چلائیں۔ اگر یہ نہیں کرنا انہوں نے تو پھر یہ نو من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، یہ 90 دن تک تو پھر عدالتی تحقیقات ہی چلتی رہیں گی۔ تو یہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے، اپوزیشن کے لیے اتنی بات نقصان دہ ہے، اتنی ان کے خلاف جاتی ہے۔ کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا تازہ اپڈیٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔